زلیخا بڑی حسین عورت تھی اور شاہ مغرب تیموس کی بیٹی تھی۔ اس نے ایک رات خواب میں ایک پیکر حسن و جمال شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقشہ جم گیا اور ہر وقت وہ خواب پیش نظر رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام عقد آئے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تو عزیز مصر ہی سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہ تیموس نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کر دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ نہیں ہے جسے خواب میں دیکھا تھا، حتیٰ کہ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور انہیں گھر لایا۔ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقشے کے مطابق پایا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں وارفتہ ہو گئیں۔ اور پھر اس نے ایک محل بنوایا جس کے اندر 7 کمرے تھے اور اس محل کو خوب مزین کیا اور خود بھی آراستہ ہو کر کسی بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محل میں لے گئی، اور پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کمرے کا دروازہ بند کر لیا، پھر دوسرے کمرے میں لے گئی اور اس کا دروازہ بھی بند کر دیا، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، حتیٰ کہ سب کمرے کے دروازے بند کرتے ہوئے 7ویں کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی اور وہاں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے قباحت کی طلبگار ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس وقت اس کمرے کی چھت پھٹی اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی مبارک دانتوں میں دبائے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹا خبردار، کوئی برا خیال تک نہ آنے پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا، اللہ سے ڈر اور اس محل سرور کو محل حزن نہ بنا اور میرے در پہ نہ ہو۔ زلیخا نے نہ مانا اور وہ بے حد در پہ آزار ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ وہاں سے بھاگے، زلیخا بھی پیچھے پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے جس کمرے کا بھی رخ کیا، اس کمرے کے دروازے کا تالا خود بخود کھلتا گیا۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتا مبارک پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا، آپ نکلنے نہ پائیں، مگر آپ غالب آئے اور باہر نکل آئے۔ اس کشمکش کے وقت باہر کے دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس نے دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو زلیخا نے اپنی برات ظاہر کرنے اور یوسف علیہ السلام کو خائف کرنے کے لیے حیلہ تراشا اور اپنی خاوند سے کہنے لگی کہ جو تیری بیوی سے برائی کے ساتھ پیش آئے اس کی کیا سزا ہے؟ میں سو رہی تھی کہ اس نے آ کر میرا کپڑا ہٹا کر مجھے پھسلایا، اسے قید کر دو یا کوئی اور تکلیف دے سزا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ غلط کہتی ہے، واقعہ اس کے برعکس ہے، پھسلانا تو یہ چاہتی تھی اور میرا نام لگاتی ہے۔ عزیز مصر نے کہا، اس بات کا ثبوت اس کمرے میں زلیخا کے ماموں کا ایک شیر خوار بچہ جس کی عمر 3 ماہ کی تھی پالنے میں لیٹا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس بچے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے کہا، اس 3 مہینے کے بچے سے کیا پوچھوں اور یہ کیا بتائے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خدا تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دینے اور میری سچائی ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے اس بچے سے دریافت کیا تو وہ بچہ بولا اور کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لو، اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور اگر آگے سے پھٹا تو زلیخا سچی ہے۔ چنانچہ کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا اور یہ حال شریف بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگے تھے اور زلیخا پیچھے پڑی تھی، اس لیے کرتا پیچھے سے پھٹا۔ عزیز مصر نے یہ حقیقت دیکھ کر جان لیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے معذرت طلب کی۔ سبق یہ ملا، انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جب اللہ سے ڈر کر اللہ کی طرف رجوع کرے تو راستے کی ساری رکاوٹیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے یوسف علیہ السلام کے حالات سے باخبر تھے، اور آپ کو علم تھا کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کہاں ہیں، اور اس وقت ان سے یہ معاملہ درپیش ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے بظاہر چاہے کوسوں دور بھی ہوں لیکن مشکل کے وقت امداد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی برات کے لیے 3 مہینے کے بچے کو قوت گویائی دے دیتا ہے، اور اپنے پاک بندوں کے دامن عصمت پر شک و شبے کے میل کا دھبہ تک نہیں آنے دیتا۔